نشین مسلم لیگ نون اور پیٹرن چیف ان کے آگے سر تسلیم ہم نہ کرنا مفتاح اور شاہد خان عباسی کا دن ہے. لیکن میرا پارٹی سے پیچھے ہٹنا، سیاست سے پیچھے ہٹنا میری بہن مریم سے کوئی تعلق نہیں. سچی بات ہے. میں تو ایک معیشت کی پالیسی کو سمجھتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. میرے اوپر بڑی تنقید کری تھی ڈار صاحب نے، میں نے بھی اس کے جواب دیے ہیں. پارٹی نے اگر ڈار صاحب کو کبھی نہیں روکا میرے اوپر تنقید کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو میری بات پہ بھی برا نہیں لگانا چاہیے. میری بہن مریم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مسلم لیگ نون جمہوری جماعت ہے. پاکستان میں جیسی جماعتیں ہوتی ہیں ویسی ہیں. جماعت اسلامی کی طرح جو جمہوریت ہے وہ تو کسی پارٹی میں نہیں ہے. تو پھر جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، ایک ہی خاندان، ایک ہی صدر، ایک ہی قائد، ایک ہی پیٹرن چیف، یہ انتخابات جائز ہے پی ٹی آئی کے غلط ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں پرسنالٹیز کی پالیٹکس ہوتی ہے، ایجنڈیز کی پالیٹکس نہیں ہوتی. تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ صرف نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے. کل اگر نواز شریف جا کے کوئی اور پارٹی بنا لیتا ہے تو ووٹ ادھر چلے جائے گا. مسلم لیگ میں ووٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا تھا، اس کی فرینچائز تھی. اسی طرح پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور جے یو آئی کا ووٹ مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان کا، یا بھٹو صاحب کا، اپنے بلاول بھٹو سرداری صاحب کا ووٹ ہے پیپلز پارٹی میں. یہ سب کو پتہ ہے. تو اب جس کو اگر چاہیں گے نواز شریف، یا جس کو چاہیں گے بلاول بھٹو، یا جس کو چاہیں گے عمران خان، وہ جیت جائے گا الیکشن. پارٹی کا جو ورکر عمران خان کی پارٹی کا ورکر ہے، اگر عمران خان کہتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بناؤ چیئرمین، تو وہ اس کو بھی مان جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ فرا گوگی کو بنا لو، تو اس کو بھی مان جاتے ہیں. تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ بینک، یہ شخصیت پرستی، یہ چیزیں ہیں، تو یہ تاثر پھر غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تو یہ اقتدار میں آتی ہے؟ اب تک تو یہ میرے خیال سے حقیقت یہ ہے. خان صاحب کی 18 کے اندر جو جیت تھی وہ ممکن نہیں تھی میرے خیال سے، اگر ان کے اوپر دست شفقت نہیں ہوتا. اور جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقبولیت بھی چاہیے اور قبولیت بھی چاہیے، تو دیکھیں. تو نواز شریف صاحب کے اوپر اب ہاتھ ہے دست شفقت تو بالکل ہے. اسٹیبلشمنٹ کا راستے صاف ہیں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ جمہوریت پاکستان میں اسی کا نام ہے بھائی، اور مطلب یہی چل رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب تو کہتے ہیں کہ جمہوریت سے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے. تو اگر جمہوریت اس چیز کا نام ہے تو پھر ان کے کولو فیس. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہند نے پاکستان چاہا، اس لیے پاکستان بنا. تو قاضی فائزی صاحب کی بات درست ہے. اور جو 70 کے انتخابات تھے اس میں ویسٹ پاکستان میں، مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب جیتے تھے. اس میں بھی کوئی بحث دو رائے نہیں ہے. لیکن مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جیتے تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ 13 کے اندر نواز شریف صاحب جو تھے وہ بالکل ایک دم فیئر اینڈ اسکوائر جیتے تھے. اور 18 میں خان صاحب جیتے تھے، اس کے اندر خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ دست شفقت تھا. 8 کے اندر پیپلز پارٹی بھی فیئر اینڈ اسکوائر جیتی تھی. اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے. تو اگر نواز شریف صاحب سلیکشن سے آتے ہیں تو یہ جمہوریت تو نہ ہو بھائی. ابھی تو ہوا نہیں ہے، انتخابات تو ہونے دیں پھر پتہ چلے گی. لیکن یہ بات اگر آپ کی ہے کہ ابھی سے کیوں پروڈکٹ کر رہے ہو، الیکشن تو ہونے دو. نہیں، تاثر تو یہی جا رہا ہے. بھائی الیکشن تو ہونے دو. اچھا، تو الیکشن ہوں گے، یہ آپ کو یقین ہے؟ انشاءاللہ 8 فروری کو. 8 9 10 جو بھی 8 فروری. اچھا، آپ اور شاہد خان عباسی کوئی مذہبی جماعت کیوں نہیں جوائن کر لیتے، جہاں جماعت اسلامی جس طرح آپ نے کہا ہے وہ ایک جمہوری ہے، باقی سارے جو ہے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے اس کا سلوشن کسی بھی پارٹی کے پاس ہے، بشمول مذہبی جماعتوں کا. کوئی مذہبی لوگوں میں کوئی برائی تو نہیں ہوتی ہے. ہم سب کو بھی اگر اللہ ہدایت دے تو تھوڑی سی شاید زیادہ مدد بھی ہو جائے. لیکن وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی بشمول پی ٹی آئی کسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. کو معاشی ایجنڈے پر یا معاشی فارمز پر آپ مذاکرے کا اور کسی بھی پبلک پلیٹ فارم پر چیلنج کرتے ہیں کہ میرے معاشرے کی بالکل کسی کو چیلنج نہیں کرتا. نہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، قوم جاننا چاہتی ہے کہ کہاں پر غلطیاں ہوئیں اکانومی کو لے کر. تو وہ جب تک آپ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، جس طرح امریکہ کی آپ مثال دیتے ہیں، چلے آپ اسے ایک قبرستان ہی سمجھ لیں، جو جس طرح آپ نے کل مثال دی تھی، سمجھیں یہ ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں آپ مذاکرے کا چیلنج کرتے ہیں. بھائی اتنے اچھے شہر میں خدا نہ خواستہ البرا میں کھڑے قبرستان پہ اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے. میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا ہوں بھائی. میں اپنی بات کرتا ہوں، جس کو اپنی بات کرنی ہے وہ کرے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو چیلنج.